اسلامک اسکالرز کے بیانات سننے کے لیے ہمارے آفیشیل چینل الرحمان ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے۔ جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا نے جب بھی بات کی ہے، جمع غفیر میں کی ہے، گروہوں میں کی ہے، جماعتوں تنظیموں میں کی ہے، فرقوں میں بٹ کے کی ہے، اگر میرا کوئی بھائی کوئی بہن تنہا مل کے کبھی سوچے تو انشاءاللہ آج کی کانفرنس کا ایک ایک عنوان، ایک ایک موضوع اس کے دل کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے کہ میرے پیغمبر کے سارے اصحاب ایمان کا معیار ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مختصر گفتگو ہوگی، لیکن کوشش ہوگی کہ یہ سبق بچے بچے کو یاد ہو جائے۔ آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے کہ یہ فوج سے جو پیار ہے اس لیے کہ وہ زمینی سرحدوں کی محافظ ہے۔ کائنات نے دو ہی طرح کی تقسیم دیکھی ہے، علماء ہیں دینی سرحدوں کے محافظ، لیکن کائنات نے اگر زمینی اور دینی دونوں سرحدوں کے محافظ ایک ساتھ دیکھے ہیں تو وہ میرے پیغمبر کے اصحاب ہیں۔ وہ جو دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پہ سوار ہوتے تھے، رات کو مسلح پہ بھی شاہ سوار ہوتے تھے۔ معیار ایمان کیا ہے؟ ایمان کے 6 رکن لے لیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کا تعارف۔ جاؤ لوگو، اگر میرے پیغمبر کے اصحاب نہ ہوتے رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آج کسی جگہ قل هو اللہ احد کی صدا نہ ہوتی، اللہ کا تعارف نہ ہوتا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کی وحدانیت کے جو آج علماء ڈنکے بجا رہے ہیں، کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، مدارس چل رہے ہیں، گفتگو گفتار جاری ہے، اگر پیغمبر کے اصحاب نہ ہوتے آج توحید کا تعارف نہ ہوتا، اللہ کی پہچان نہ ہوتی، ربوبیت کا پتہ نہ ہوتا، الوہیت کسی کو یہ معلوم نہ ہوتی، اور اللہ کے اسماء اور صفات کی وہ عظمت، آج جو علماء بنے پھرتے ہیں کبھی علماء نہ ہوتے ہیں۔ حضرات، دوسرے نمبر پہ ایمان کے اندر جو رکن ہے وہ ملائکہ کا تعارف ہے۔ یہ کس نے بتایا اور یہ علم کہاں سے آیا؟ کتاب بدء الوحی میں اگر میرے پیغمبر کے اصحاب نہ ہوں، وہ روایت، وہ جملے، وہ کلام، وہ الفاظ، وہ کلمات جو اللہ کے ملائکہ اور فرشتوں کا تعارف بن گئے، جبریل کون ہے، ملک الموت کون ہے، اور اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ملائکہ کون ہیں، جنت میں کن کی ڈیوٹی، جہنم پہ کن کی ڈیوٹی، سائحات فی الارض کون ہے، اگر دین سے میرے پیغمبر کے اصحاب نکال دیے جائیں تو فرشتوں کی معلومات ختم۔ ایمان میں اگر ان تؤمن باللہ و ملائکتہ،
मलाइका को मानते हो, जानते और पहचानते हो कि अल्लाह ताला ने जो बैतुल मामूर बनाया है वहां एक दिन में 70,000 फरिश्तों की एंट्री, और जो एक दफा दाखिल हो जाए दोबारा फिर जो है वहां जाने की अल्लाह ने उनके लिए टाइमिंग नहीं रखी। ये खबरें अगर मेरे नबी के असहाब ना होते, रावी ना होते, रिवायत ना होती, ईमान के बयान ना होते, में यार ईमान ना होता। तीसरे नंबर पे वकुतुबिही, जाओ लोगों, अगर आज तौरात के बारे में अखबार मौजूद, किताबुल्लाह के अंदर उसके तज़किरे मौजूद, किताबुल्लाह की कोई आयत न होती, अगर मेरे पैगंबर से ये सुना मेरे नबी के असहाब ने ना होता, उन्होंने लिखा ना होता, दर्ज ना किया होता, सीनों में सुदूर में और सुतूर में जो है वो महफूज न किया होता, तौरात ज़बूर इंजील के तज़किरे ना होते, उन पे मोमिनों के ईमान की बात ना होती, और फिर उनके मनसूख होने की खबर ना होती, और किताबुल्लाह की एक एक आयत का तज़किरा और उसकी हिफाजत अगर पीछे देखें ये ईमान की असास है, तो मेयार ईमान के ऊपर पीछे पहरा देने वाले मेरे नबी के असहाब हैं। कदर बनती है, सलूट बनता है, सलाम बनता है, इज्जत बनती है, एहतराम बनता है, वकार बनता है, गाली नहीं बनती। हजरात अपने बच्चों को सिखाओ, मेरे वो नौजवान जो अपने लोगों में बैठ के, अपनी मजलिसों महफिलों में बैठ के, अपने जो है वो थड़ा ग्रुप मंजा ग्रुप में बैठ के कहीं बैठ के भी बोलें, कभी तन्हाई में सोचना कि जिस कुरान को इतनी आसानी से आज पढ़ा जा रहा है, तिलावतें हो रही हैं, तरन्नुम है उसके अंदर, माशाअल्लाह उसके अंदर बड़ा कुछ जो है वो आपको सुनने में मिलता है, महसूस होते हैं। अगर ये हस्तियां ना होती, इनके चेहरे ना होते, इनके खून ना होते, इनकी कुर्बानियां ना होती, आज किताबुल्लाह की आयात ना होती। और चौथे नंबर पे ईमान की बड़ी दौलत और अरकान में से रुकन व रुसुलही, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तलक और ईसा से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक लोगों खत्मे नबूवत का पहरा उन्होंने तलवार से भी दिया, गुफ्तार से भी दिया। और किताबुल्लाह की आयात, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, अगर मेरे नबी के असहाब ना होते, ये कातिबीन वही ना होते, ये इन आयात के हाफिज व मुहाफिज ना होते, बयान करने वाले ना होते, हजरात नस्ल दर नस्ल आगे सनद ना चलती, आज आपके सीनों में और मेरे सीनों में ये आयात ना होती, खत्म नबूवत का अकीदा ना होता, मुहम्मद रसूल सल्लम की रिसालत के तज़किरे ना होते। दुश्मन तो बड़े थे मगर दुश्मनों की दुश्मनी को सीने पे सह के, जानों पे सह के, तीरों तफंग खा के, हजरात एक एक जिस्म के अंग पर जो है वार सह करके उन्होंने अगर ईमान का मेयार मुकर्रर किया है, उनको एहतराम नहीं दे सकते तो कम अज कम उनके बारे में बुरा तो मत सोचिए, बुरा तो मत बोलिए। आइए, अगर कलमा पड़ा है, आपको अपने ईमान पे फख्र है, तो आखिरत मरना है कि नहीं, वबिल यौमिल आखिर, अगर इसको मानते हो कि कल है, मौत है, कब्रिस्तान है, शहर खामोशा है, आबाओ अजदाद की कब्रें हैं, हजरात उन्होंने अपनी शहादतों के नजराने पेश करके दास्तानें लिखी है कि अगर मौत से कोई बंदा डरा है दुनिया में, तो वो मैं और आप हैं जो न डर होके मैदानों में उतर गए, मार के बपा कर दिए, बदर सजा के रख दिया, ओहद के अंदर जो है वो दास्तान रकम की। हजरात वो अहजाब और खंदक जब पूरी दुनिया की जमातें चढ़ी हुई, जब वो मैदान में नडर बन करके उतर गए, तो मेयार ईमान उनका सीना अगर डर था तो सिर्फ अल्लाह का, किसी और का डर नहीं था। आप उठें और कहें, उनके ईमान पे बहस करें, आप और मैं कौन होते हैं कि जिनको आसमान वाले ने, और जितनी भी तहरीरें आपके पास हैं, किताबें हैं, इबारतें हैं, लोगों ये कभी ना होती अगर उनकी जिंदगी और उनके नजराने, बीवी बच्चे उनके भी थे, आल औलाद उनकी भी थी, कारोबार उनके भी थे, मुआमलात वो भी थे,
کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ وہ اپنے خون سے داستان رقم کر کے گئے، اور اموات میں اگر جائیں لوگوں، ایک ایک غزوے کے اندر انہوں نے جیسے ایمان کی حفاظت کی۔ اور میں یہی ذکر کر دوں، معیار ایمان پہ آئے ہو، وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ روایت تو آپ نے سنی ہوگی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ دوسرے جملے بھی سنے ہیں نا، وَعِطْرَتِي، اور میری عطرت اور میری آل۔ معیار ایمان دیکھیے میرے نبی کے اصحاب کا۔ میں زیادہ بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ جب لوگوں نے پیمبر کو ابتر ہونے کا تانا دیا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا، رب نے آل سے نوازا، اور جب حیدر کرار نے بدر میں اکیلے جو ہے وہ 23 بڑے سرداروں کے سر کاٹے، اور دنیا کو دکھایا کہ ایمان کے لیے جسم اور جان کا رشتہ، خون کا رشتہ مضبوط نہیں جتنا ایمان میں یار بناتا ہے۔ لوگ علی کے، حیدر کرار کے، اہل بیت کے دشمن بنے۔ جب میرے پیمبر نے 28 غزوات سجا دیے اور لوگوں 60 سریات دنیا کو دکھا دیے، پھر اس آل کی جب دنیا دشمن بنی، صدیق اکبر نے 15 غزوات ایران کی طرف، اور اسی طرح منکرین زکوٰۃ سے لے کے مرتدین تلک، ختم نبوت کے منکرین سے لے کر کے شام کی فضاؤں اور حدود تلک، اہل بیت تک، عطرت تک کسی کو نہیں پہنچنے دیا، پہرے دے کے دکھا دیے۔ ایمان کے بھی محافظ، نبی کی آل کی جان کے بھی محافظ جناب عمر ابن الخطاب آئے، وعطرتی کو کیسے سنبھالا، 60 غزوے لگائے لوگوں، ایران تلک، عراق تلک، مکران بلوچستان تلک، یہاں سے ترکی تلک، پھر جو ہے ادھر سے آگے چلتے جائیے یورپ کی ہواؤں فضاؤں تلک، وہ طرابلس، وہ مغربی تلک، وہ افریقہ تلک۔ کون سی جگہ ہے جہاں لوگوں کو ان کے گھر میں داخل نہیں کر دیا؟ ایمان تو بڑے دور کی بات ہے، تم میرے نبی کی آل تک پہنچو، مدینے میں رہ کر کے حفاظتیں کر کے دکھائیں۔ بات آگے بڑھ گئی، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہی دور ہے، عطرت کی حفاظت کر کے دکھائی۔ جناب علی المرتضیٰ کو کوفہ میں جا کر کے شہید کیا گیا، کوشش کی گئی، جناب حسن پہ وار کیے گئے، زہر دلوائی گئی کہ جناب معاویہ سے سلوک کیوں کی ہے، مگر ایمان کا معیار دیکھیے۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 20 سالہ دور میں نبی کی عطرت تک، آل تک، ایمان تک، اہل ایمان تک کسی دشمن کی گرم ہوا نہیں لگنے دی۔ 2-3 دن کی بات کیا تھی، 1 ہفتے کی، کہ جناب کے ہاتھ میں بات آئی اور معاملہ سارا دوسری طرف چلا گیا۔ 58 برس کی کہانی ہے، 1-2 دن کی نہیں، 60 برس کی کہانی ہے۔ ایمان پہ بھی پہرے، اسلام پہ بھی پہرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یا دیگر ائمہ محدثین نے جتنی کتابوں کے ابواب باندھے ہیں، ایک ایک باب لے لیں، سب کے حافظ بھی صحابہ، محافظ بھی صحابہ۔ ان کو اگر کم از کم جزا میں سلام نہیں کہہ سکتے، رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ نہیں کہہ سکتے، تو کم از کم تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ضرور کہ یہ لوگ گالی کے مستحق نہیں، یہ محسن ہے، اور محسنوں کو عزت دی جاتی ہے، محسنوں کو عزت دی جاتی ہے۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ شاندار انداز میں صحابہ معیار ایمان ہے، اس کو پیش فرما رہے تھے ہمارے اسٹیج کی عظمت اور شان جناب پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ بلا تاخیر مخاطب ہوتے ہیں میرے آپ کے محبوب خطیب جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ 10 جولائی کا خطبہ آنے والا، انشاءاللہ میری درخواست ہے شیخ سے، اسی موضوع کو یہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ ان کا جامع مسجد رحمت نواں پنڈ رائیاں میں، یہ جو اکبر آباد کے ساتھ گاؤں ہے وہاں پہ ان کا خطبہ جمعہ ہے، میری درخواست شیخ یہی موضوع وہاں بھی بیان فرمائے، معیار ایمان، بارک اللہ۔ انشاءاللہ 1 اگست کو ہماری شہر کی پہچان مرکزی جامع مسجد اہل حدیث پلائک میں عظیم الشان عظمت صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ قاری محمد بن یامین عابد صاحب، مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب بلا تاخیر آپ سے مخاطب ہوتے ہیں قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا